اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سامعین عزیز مومنین مومنات، اس ویڈیو میں ماہ شعبان المعظم کی پہلی رات کی نماز کے بارے میں بیان کرنا ہے۔ سب سے پہلے بتاتے چلیں کہ یہاں پہ دو روایات ذکر کرنی ہے۔ پہلی روایت جو ہے وہ پہلی رات کی نماز کے بارے میں ہے، اور جو دوسری روایت ہے اس میں پہلی رات کی، دوسری رات کی اور تیسری رات کی نماز کے بارے میں ہے، اور ساتھ میں روزے رکھنے کے بارے میں بھی ان روایت میں بیان کیا گیا ہے۔ یعنی ان تین راتوں میں نمازیں پڑھے اور دن میں کیا کرے، ان تینوں دنوں کے روزے رکھے۔ تو آپ مومنین سے عرض ہے کہ نجفی کربلائی چینل کو سبسکرائب فرما دیجئے، بیل کے بٹن کو بیان کر دیجئے تاکہ نئی ویڈیوز آپ بندگان خدا، کنیزان خدا کی مبارک سماعتوں، مبارک نظروں تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ، تاکہ یہ کاروان عبادت، کاروان نشر و اشاعت بڑھتا رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ تو سامعین عزیز، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ انہ قال، روایت کی گئی ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من صلی اول لیلہ من شعبان رکعتین، کہ جو شخص ماہ شعبان المعظم کی پہلی رات 2 رکعت نماز پڑھے، یقرأ فی کل رکعہ فاتحۃ الکتاب مرہ و 30 مرہ قل هو اللہ احد۔ نیت یہ کرنی ہے اس 2 رکعت نماز کی کہ 2 رکعت نماز ماہ شعبان المعظم کی پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر کہنے کے بعد پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی سورہ الحمد کو 1 مرتبہ، اور سورہ توحید کو پہلی رکعت میں بھی، دوسری رکعت میں بھی، اور سورہ توحید کو پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی 30 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب فرماتے ہیں فَإِذَا سَلَّمَ قال، اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب سلام پڑھ لیں تو اس وقت یہ دعا کا جملہ پڑھیں کہ اللہم ھذا عہدی عندک الی یوم القیامہ۔ جب آپ اس طریقے سے نماز پڑھیں گے اور اس طریقے سے یہ دعا پڑھیں گے تو فرماتے ہیں حفظ من ابلیس و جنودہ، اللہ تعالیٰ پھر اس بندے کو، اس کنیز کو شیطان اور اس کے لشکر، اس کے چیلوں سے محفوظ فرمائے گا، اور فرماتے ہیں کہ وَأَعْطَاهُ اللَّهُ ثَوَابَ الصِّدِّيقِينَ، اللہ تعالیٰ انہیں، یعنی ان بندوں کو، ان کنیزوں کو جو یہ 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں صدیقین کا، سچوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ جو سچے لوگ ہیں، قرآن میں کتنی سچے لوگوں کی تعریف کی گئی ہے، وہی ثواب اللہ تعالیٰ اس بندے اور اس کنیز کو عطا فرمائے گا۔ سامعین عزیز، اب آئیے دوسری روایت کی طرف چلتے ہیں کہ جس پہلی شب، دوسری شب اور تیسری شب کی نماز اور روزے کے بارے میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ قال، فرماتے ہیں من صام 3 ایام، کہ جو شخص 3 دن روزہ رکھے، من اول شعبان و یقوم لیالیہا، پہلی شعبان سے لے کر 3 شعبان تک یہ جو 3 روزے رکھے، اور ان تینوں راتوں میں جو ہے وہ کیا کرے، 2 رکعت نماز پڑھے۔ کیا طریقہ ہے؟ نیت یہ کرنی ہے کہ پہلی شب میں بھی، دوسری شب میں بھی، تیسری شب میں، یہ دوسری نماز ہے کہ 2 رکعت نماز ماہ شعبان المعظم کی پہلی شب کی یا دوسری شب کی یا تیسری شب کی پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر کہنے کے بعد فرماتے ہیں فی کل رکعہ بفاتحۃ الکتاب مرہ، سورہ الحمد کو پہلی اور دوسری رکعت میں 1 مرتبہ پڑھنا ہے، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ 11 مرہ، کہ سورہ توحید کو پہلی اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب اللہ کے نبی اس نماز کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں پہلی شب، دوسری شب اور تیسری شب کی نماز کی فضیلت جو ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی رفع اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالی رفع فرمائے گا، دور فرمائے گا، ختم کرے گا اس بندے سے، اس کنیز سے، کیا؟ شر اہل السماوات و شر اہل الارضین، زمینوں اور آسمانوں کے شر سے اللہ تعالی، زمینوں اور آسمانوں کا شر کو اللہ تعالیٰ اس سے دور فرمائے گا، اور خداوند عالم شیطان اور اس کے لشکر اور ظالم جابر حکمران کے شر سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ فرمائے گا۔ اور فرماتے ہیں کہ والذی بعثنی بالحق نبیا،
قسم ہے اس پروردگار کی، اس رب کی، اس خالق مالک کی جس نے مجھے حق کے ساتھ نبی بنا کر بھیجا ہے، کہ انہو یغفر اللہ لہو 70,000 ذنب من الکبائر فیما بینہ و بین اللہ عز وجل۔ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ تینوں شبوں میں 2 رکعت نماز پڑھے اور ان 3 دنوں میں روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس سے 70,000 گناہ کبیرہ کو معاف فرمائے گا جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہوں گے۔ فرماتے ہیں وَيَدْفَعُ اللَّهُ عَنْهُ عَذَابَ الْقَبْرِ، پھر اللہ تعالیٰ اس سے عذاب قبر کو دفع فرمائے گا، اس سے ہٹا دے گا، ختم کر دے گا، اسے عذاب کے قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گا۔ جب انسان کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو گھٹن ہوتی ہے، وہاں تنگی سی فیل ہوتی ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ اس کو محفوظ رکھے گا۔ تو تمام مومنین مومنات سے، تمام بندگان خدا سے عرض ہے کہ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھے گا۔ پروردگار عالم آپ سب کو اور ہم گناہ گاروں کو توفیق اور طاقت عطا کرے اس ماہ شعبان المعظم کو کثرت کے ساتھ اعمال انجام دینے اور پروردگار کے ضیافت والے مہینے تک پہنچنے کی، آمین یا رب العالمین۔